آیت 55 سے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولو ان لكل نفس ظلمت ما في الارض لافتدت به واسروا الندامة لما رأوا العذاب وقضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون ألا إن لله ما في السماوات والأرض ألا إن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون هو يحيي ويميت وإليه ترجعون يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين قل بفضل الله وبرحمته فبذلك يفرحوا هو خير مما يجمعون قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل الله أذن لكم أم على الله تفترون وما ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامة إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون وما تكون في شان وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم ولا يحزنك قولهم إن العزة لله جميعا هو السميع العليم ألا إن لله من في السماوات ومن في الأرض وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه هو الغني له ما في السماوات وما في الأرض إن عندكم من سلطان بهذا أتقولون على الله ما لا تعلمون قل إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون متاع في الدنيا ثم إلينا مرجعهم ثم نذيقهم العذاب الشديد بما كانوا يكفرون ولو أن لكل نفس ظلمت ما فی الارض لافتدت به، اور اگر ہر وہ جان جس نے ظلم کیا
اس کے بعد اس کے پاس وہ سب کچھ ہوتا جو زمین میں ہے تو وہ اپنے بدلے اسے دے دیتی، یعنی اپنی جان چھڑانے کے لیے وہ سب کچھ قربان کر دیتی۔ وہ اسر الندامتا لما راء العذاب، اور شرم سے وہ اثر الندامتا چھپاتے پھریں گے، یعنی شرم ہوگی اور گویا منہ چھپاتے پھریں گے، جس طرح اردو میں ہم کہتے ہیں، وہاں عربی میں ہے اثر الندامتا، وہ اپنی ندامت چھپاتے پھریں گے۔ لما راء العذاب، جب وہ عذاب دیکھیں گے۔ مختلف زبانوں کے مختلف محاورے ہوتے ہیں، ہم اردو میں بیان ہی جو کہتے ہیں منہ چھپاتے پھریں گے، وہی مفہوم وہی ہے۔ اثر الندامتا، وہ شرم سے اپنی شرم چھپاتے پھریں گے جب وہ عذاب دیکھیں گے۔ وقضی بینہم بالقسط، اور ان کے درمیان انصاف سے فیصلہ کر دیا جائے گا۔ وہم لا یظلمون، اور وہ ظلم نہیں کیے جائیں گے۔ الا ان للہ ما فی السماوات والارض، خبردار یقیناً اللہ ہی کے لیے ہے جو زمین اور آسمان میں ہے، یا اللہ ہی کا ہے جو زمین و آسمان میں ہے۔ خبردار اللہ کا وعدہ سچا ہے، حق ہے۔ ولکن اکثرہم لا یعلمون، مگر ان میں سے اکثر جانتے نہیں۔ وہی ہے جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے، اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ اے لوگو، تمہارے پاس نصیحت کی بات، ایک عظیم نصیحت کی بات آ چکی ہے تمہارے رب کی طرف سے، من ربکم، وشفاء لما فی الصدور، اور یہ سینوں میں جو کچھ بھی ہے اس کو شفا دینے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ وہدی و رحمت للمومنین، اور مومنوں کے لیے تو یہ ہدایت بھی ہے اور رحمت بھی۔ تو کہہ دے بفضل اللہ و برحمتہ فبذلک فلیفرحوا، تو کہہ دے کہ اللہ کے فضل کے ساتھ اور اسی کی رحمت کے ساتھ، فبذلک فلیفرحوا، بس اس بات سے وہ سب مومن بہت خوش ہو جائیں۔ ہوا خیر مما یجمعون، یہ اس سے بہت بہتر ہے جو وہ لوگ جمع کرتے ہیں۔ یہاں جو یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، اس آیت میں، ایک ہی آیت میں مضمون کو دو حصوں میں بیان فرمایا ہے، ایک بنی نوع انسان کے حوالے سے کلیتاً، دوسرا مومنوں کے حوالے سے آخر پر۔ جو پہلا خطاب ہے، اے بنی نوع انسان، اے لوگو، تمہارے پاس ایک عظیم نصیحت کی بات آ چکی ہے تمہارے رب کی طرف سے، اور سینوں میں جو بھی بیماریاں ہیں انہیں شفا دینے کی طاقت رکھتی ہے۔ دوسری بات ہے وہ ہدم و رحمتن، ہدایت ہے اور رحمت ہے۔ اسے للمومنین کہہ کے مومنوں سے خاص کر دیا، گویا کہ تمام بنی نوع انسان اگر ہدایت اور رحمت کے سائے میں آنا چاہتے ہیں، اس دائرے میں آنا چاہتے ہیں، تو پہلے مومن بننا ہوگا، اور مومن بننے سے پہلے یہی قرآن ان کے کام آئے گا۔ اس لیے وہ جو آیت تھی ابتدا ہی میں قرآن کریم کے کہ ھدی للمتقین، اس سے جو تھوڑی سی الجھن پیدا ہوتی تھی، اس کا حل اس آیت نے فرما دیا ہے۔ خیال یہ پیدا ہوتا تھا کہ متقی تو بنیں گے ہدایت پا کر، تو ہدایت پانے کے لیے متقین کیسے بن جائیں گے؟ وہ پہلا درجہ جو تقویٰ کا ہے وہ کیا ہے؟ قرآن کریم اس کا حل بھی خود ہی پیش فرما رہا ہے۔ اے بنی نوع انسان، ایک بہت عظیم نصیحت آئی ہے، پہلے نصیحت عمل کرتی ہے۔ وشفاء لما فی الصدور، وہ نصیحت سینوں کی سب بیماریاں دور کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ وہ بیماریاں جو دور ہوتی چلی جاتی ہیں تو وہ تقویٰ کی پہلی منزل آ جاتی ہے، جس کے بعد ہے وہ ہدم و رحمت للمومنین۔ تو ہدایت اور رحمت کا مضمون وہاں سے شروع ہوتا ہے، اور اس کے نتیجے میں کیسی پیاری بات فرمائی گئی، تو کہہ دے بفضل اللہ، کہ ہمارے ہاتھ کی کمائی نہیں، محض اللہ کے فضل سے ہے۔ کیونکہ آغاز ہی سے قرآن نے ہمارا ہاتھ پکڑا اور قرآن ہی اٹھا کر آگے لے گیا۔
تو اس میں کوئی نفس کی چالاکی شامل نہیں، کہہ دے یہ سب اللہ کے فضل سے ہے، وبرحمت، رحمت ہے اسی کی رحمت سے، فبذالک فلیفرحوا، یہ وہ عظیم الشان بات ہے جس پر مومنوں کو چاہیے کہ بہت خوش ہوں۔ ہوا خیر مما یجمعون، یہ بات اس سے بہت بہتر ہے جو وہ سب کچھ جمع کرتے ہیں خزانے، تمام دنیا کی دولتیں بھی سمیٹ لیں تو یہ بہتر ہے۔ کیوں بہتر ہے؟ اس کا ذکر پہلے گزر چکا ہے کہ اگر ان کے پاس وہ سب کچھ ہوتا جو زمین میں ہے تو اپنی جان چھڑانے کے لیے وہ سب کچھ قربان کر دیتے۔ تو وہ آیت پہلے ہی اس مضمون کی بنیاد قائم کر چکی ہے اور دلیل پہلے دی جا چکی ہے، اس لیے کوئی فرضی خیالی دعویٰ نہیں ہے۔ امر واقعہ یہ ہے کہ جب انسان عذاب میں مبتلا ہو تو اس دنیا میں بھی بسا اوقات یہ چاہتا ہے کہ سب کچھ دے دے اور اپنا پیچھا چھڑا لے۔ دنیا کے عام جو ٹارچر کرنے والے ڈاکو ہیں ان سے بچنے کے لیے بھی انسان بعض دفعہ ساری عمر کی کمائیاں بھی دے ڈالتا ہے، بلکہ قرضے اٹھا کر بیچارہ پھر باقی عمر ان اپنی جان چھڑانے کی جو قیمت دیتا ہے وہ لوگوں سے پیسے مانگ مانگ کر وہ اپنے قرضے اتارتا رہتا ہے۔ پھر یہ حالت ہے اس دنیا کے عذاب کی۔ تو وہ عذاب جب سامنے دکھائی دے گا اس میں اگر سب دنیا کی دولتیں بھی ہوں تو بلا تردد انسان کہے گا میں سب کچھ پھینکتا ہوں، میری جان چھوٹ جائے۔ یہ مضمون ہے جب یہاں ان معنوں میں دہرایا جا رہا ہے وہ خیر مما یجمعون، تمہیں خدا کے فضل ہو، تم پر خدا کی رحمت نصیب ہو تو ان کے اس جمع شدہ کی کیا قیمت ہے اس کے سامنے، جس کو وہ خود اپنے ہاتھوں سے پھینک دینے پر تیار ہو جائیں گے۔ قل ارأیتم ما انزل اللہ لکم برزق فجعلتم منہ حراما وحلالا قل اللہ اذن لکم ام علی اللہ تفترون، تو پوچھ یا کہہ مجھے بتاؤ تو صحیح، ارأیتم کا ترجمہ کیا تم دیکھتے نہیں، کیا سمجھتے نہیں، یا یہ بھی ہے ارأیتم مجھے دکھاؤ تو صحیح، مجھے بتاؤ تو صحیح، ما انزل اللہ لکم من رزق، کہ جو یہاں بتاؤ تو صحیح کی بجائے دیکھتے ہیں کیا مناسب ہوگا، پہلے ترجمہ پورا کرتے ہیں، وہ یہ ہے ما انزل اللہ لکم برزق فجعلتم منہ حراما وحلالا، جو اللہ نے تمہارے لیے رزق اتارا تم نے اسے حرام بھی بنا لیا اور حلال بھی از خود۔ قل اللہ اذن لکم ام علی اللہ تفترون، ان سے کہہ دو کہ کیا اللہ نے تمہیں اس کا اذن دیا تھا یا تم اللہ پر افترا کرتے ہو۔ تو کہہ دو بھی، سوچو تو صحیح بھی کہہ سکتے ہیں کہ تو کہہ دے کہ سوچو تو صحیح کہ جو کچھ اللہ نے تم پر رزق اتارا تم نے اسی میں سے کچھ حرام بنا لیا، کچھ حلال بنا لیا۔ یہ وجہ ہے کہ ان کے اموال میں برکت نہیں ہے، وہ خود مالک بنے بیٹھے ہیں، کیونکہ حلال اور حرام قرار دینے کا اختیار اس کو ہے جس نے پیدا کیا ہے اور جس نے عطا کیا ہے۔ جو تصرف اس طرح کرتے ہیں دنیا میں کہ گویا یہ اموال انہی کے ہیں اور ان کے ہوتے نہیں، تو پھر ان کے کسی کام بھی نہیں آ سکتے، کیونکہ ناجائز تصرف ہے۔ مال تو اس کا کام ہے جو مالک ہو اور ملکیت کے اختیار مالک سے پا چکا ہو۔ حرام اور حلال بنانا ان کا بتا رہا ہے کہ انہوں نے جھوٹا تصرف کر لیا ہے اور اللہ کی مالکیت کے قائل نہیں رہے، بلکہ ہر دنیا کی دولت کو اپنا حق سمجھتے ہیں۔ تو جب وہ ناجائز تصرف ہے تو وہ جائز کام میں کام آ ہی نہیں سکتا۔ ہتھیائی ہوئی دولت جو ہے وہ انسان دے کر قانون کی روح سے اس کی کوئی قیمت نہیں، وہ دے کر قانون کے ہاتھ سے کچھ پا نہیں سکتا۔ تو یہ ان کی جو بنیادی روح ہے، چھوٹی سی عام روزمرہ کی باتوں میں دکھائی دیتی ہے، وہ ان کی بڑی بیماری کو ظاہر کرنے والی ہے۔
قل اللہ اذن لکم، تم جو روزمرہ تصرفات کرتے ہو بتاؤ تو صحیح کہ کیا اللہ نے تمہیں اس کا حکم دیا ہے؟ ام علی اللہ تفترون، یا اللہ پر تم افطرا کرتے ہو؟ افطرا اس لیے کہ وہ اپنے بنائے ہوئے حلال و حرام کو مذہبی رنگ ضرور دیتے ہیں، یعنی یہ نہیں کہتے کہ ہم انسان ہیں، ہم میں طاقت ہے، لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے مذہبی رنگ ضرور دے دیتے ہیں، خواہ وہ براہ راست خدا کی طرف منسوب کریں نہ کریں، کہ مذہبی طور پر کہتے ہیں یہ فتویٰ، یہ حرام، یہ حلال، تو عملی نتیجہ اس کا افطرا ہی بنتا ہے۔ وَمَا ظَنُّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اس دن وہ کیا سوچیں گے جب قیامت کا دن آئے گا، یعنی قیامت کے دن یہ لوگ کیا سوچیں گے جو اللہ پر افطرا کرتے ہیں۔ ان اللہ لذو فضل علی الناس، اور اللہ تعالیٰ بندوں پر بہت ہی فضل فرمانے والا ہے، ولیکن اکثرہم لا یشکرون، لیکن ان میں سے اکثر ایسے ہیں جو شکر ادا نہیں کرتے۔ لفظ فضل کا تعلق چونکہ اموال سے بھی ہے، اور زیادہ تر فضل کا لفظ قرآن کریم میں دوسری رحمتوں کے علاوہ مال پر بھی اطلاق پاتا ہے، اس لیے یہاں موقع چونکہ لوگوں کی جائیدادیں بنانا اور قبضہ کر بیٹھنے کا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ تعالیٰ نے تو بہت ہی فضل فرمائے ہیں دنیا پر، لیکن یہ ہیں نہ شکر لوگ، لا یشکرون، وہ شکر نہیں کرتے۔ وَمَا تَكُونُ فِي شَانٍ وَمَا تَتْلُو مِنْهُ مِنْ قُرْآنٍ، اور تو کبھی کسی ایک عظیم خاص شان میں، خاص کیفیت میں نہیں ہوا کہ تو اس کیفیت کے ساتھ قرآن پڑھ رہا ہو، مگر آخری جواب یہ ہے اللہ کننا علیکم شہودن، یہ بیچ میں ایک چھوٹا سا اور جملہ بھی آیا ہوا ہے، مگر نتیجہ یہ نکلتا ہے، پہلے مخاطب حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، پہلے آپ کے حوالے سے یہ نتیجہ نکالتے ہیں، پھر درمیان کے ٹکڑے کی طرف واپس جا کے پھر وہ نتیجہ دوبارہ نکالتے ہیں۔ تو کبھی بھی کسی خاص کیفیت میں قرآن کریم کو اس کیفیت کے ساتھ نہیں پڑھتا، مگر کننا علیکم شہودن، ہم تم پر اس وقت نگران ہوتے ہیں، تجھے دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ اور چونکہ مومنوں کو بھی شامل کیا گیا نسبتاً ادنا درجے میں، اس لیے آخری نتیجہ نکالتے وقت جمع کا لفظ استعمال فرمایا، تو کننا علیکا شہودن نہیں فرمایا، بلکہ کننا علیکم شہودن۔ اب دوبارہ دیکھیں، وما تکون فی شان، تو کبھی کسی خاص کیفیت میں نہیں ہوا، وما تتلو منہ من قرآن، یہاں عموماً لوگ من ہو کی ضمیر خدا تعالیٰ کی طرف پھیرتے ہیں اور کہتے ہیں وہ قرآن نہیں پڑھتا جو خدا کی طرف سے نازل ہوا ہے، میں ہو کی ضمیر اس شان کی طرف پھیر رہا ہوں جس خاص شان اور کیفیت اور جذب کی حالت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن تلاوت کیا کرتے تھے۔ وما تکون فی شان وما تتلو منہ من قرآن، اس شان کی کیفیت میں کبھی تو نے تلاوت نہیں کی، ولا تعملون من عمل، اور اے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، تمہیں بھی ہم جب تم نیک عمل کر رہے ہوتے ہو اسی طرح دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور کبھی تم نے کوئی اعمال نہیں کیے، الا کننا علیکم شہودن، مگر ہم تم پر شہود ہوتے ہیں۔ یہ جو لفظ شہود ہے، اس کا ذکر تہجد اور مقام محمود کے ساتھ بھی ملتا ہے۔ وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا، تو یہ وہ مشہودیت کا مضمون ہے جو یہاں خصوصیت سے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے کھولا گیا ہے۔
وہاں مشہودہ کا ترجمہ لوگ یوں ہی عموماً یہ کرتے ہیں کہ فرشتے آ جاتے ہیں اس وقت، مگر قرآن کریم کی آیت بتا رہی ہے کہ اللہ شاہد ہوتا ہے اور وہ شہود ہوتا ہے، وہ اس وقت خاص محبت اور پیار سے نظر ڈالتا ہے ان پر جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد ان کے رنگ میں تلاوت کی کوشش کرتے ہیں، خاص کیفیت سے تلاوت کرتے ہیں۔ تو اصل آیت کا نقطہ مرکزیہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلاوت ہے، اور باقی سب مومن صرف تلاوت کے مضمون میں نہیں بلکہ ہر عمل میں جو وہ کرتے ہیں، خواہ وہ چھپے ہوئے کرتے ہوں، اس میں وہ شامل کر لیے جاتے ہیں، اور ان سے وعدہ ہے کہ تم اس وقت ہماری نظر میں رہتے ہو۔ اس تفیدون فی ہے، افادہ یفیدوں کا مطلب ہے اس میں غرق ہو جانا، کسی چیز میں منہمک ہو جانا۔ تو لوگوں کے لیے عمل میں منہمک فرمایا گیا، اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے تلاوت میں منہمک ہونا فرمایا گیا ہے۔ بعض لوگ اپنے اعمال میں مستغرق رہتے ہیں، بعض لوگ ذکر الہی میں مستغرق رہتے ہیں۔ تو یہ لفظ تفیدون اس لحاظ سے پچھلے دونوں مضامین پر حسب موقع عمل کرتا ہے، اور مراد لفظ ایک ہے مگر دونوں کے اس لفظ کے نتیجے دونوں صورتوں میں الگ الگ نکلتے ہیں۔ وَمَا يَعْزُبُ عَنْ رَبِّكَ مِن مِّثْقَالِ ذَرَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ، اور نہیں اجل رہتا الرب کا تیرے رب سے، من مثقال ذرۃ، ایک رائی کے ذرے کے برابر بھی چیز، فی الارض زمین میں، ولا فی السماء اور نہ آسمان میں، ولا اصغر من ذالک، نہ اس سے چھوٹی کوئی چیز، ولا اکبرہ، نہ اس سے کوئی بڑی، الا فی کتاب مبین، مگر کھلی کھلی کتاب میں موجود ہے۔ یہ فی کتاب مبین کیا چیز ہے؟ کھلی کھلی کتاب، کیوں جی؟ آپ لوگ بتائیں نا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے ہر بات کو کھول کر بیان کر دیا قرآن شریف میں۔ نہیں، مگر اس میں ہر ذرے کی تفصیل کہاں بیان کی ہے کھول کے؟ کمپیوٹر کی طرح، ہیں؟ کمپیوٹر کی طرح سب چیزیں یعنی جو آئندہ کمپیوٹر نکلیں گے ان میں موجود ہوگا، یہ مطلب ہے؟ جو آخرت کے دن جو حساب کتاب کھولے گئے۔ یہ دیکھو ذرا، پہلی بات تو قابل غور ہے کہ مثقال ذرۃ فی الارض، عام طور پر رائی کا لفظ استعمال ہوتا ہے اس میں، اس لیے میں نے بھی رائی کا لفظ کہہ دیا، ورنہ یہاں صرف ذرے کے برابر ایک ذرے کا ذکر ہے، رائی کا ذکر نہیں ہے یہاں۔ ان رب کا من مثقال ذرۃ، ایک چھوٹے سے ذرے کے برابر، فی الارض ولا فی السماء ولا اصغر من ذالک، نہ اس سے بھی چھوٹا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ سب ایٹامک یا وہ مادے کی حالتیں یہاں مذکور ہیں جن کی طرف اس زمانے کا دماغ جا نہیں سکتا تھا، وہ چھوٹے سے چھوٹے چیز کا تصور ذرے کا کرتے تھے، اور فرمایا کہ وہی کافی نہیں ہے، تم جس کو سب سے چھوٹا ذرہ سمجھتے ہو اس سے نیچے بھی اور چیزیں ہیں، اصغر من ذالک، اور جس کو تم سب سے بڑا سمجھتے ہو اس سے بڑی، اس سے اکبر بھی اور چیزیں موجود ہیں۔ یہ کھلی کتاب میں ہے، یعنی ساری نیچر خدا کی کھلی پڑی ہے تمہارے سامنے، جس نے چاہا، جس کو توفیق ملے وہ غور کرے، پڑھے، کوئی چھپی ہوئی بات ایسی نہیں ہے جو تمہارے رستے میں روک ڈال رہی ہو، یعنی تمہارے اور اس بات کے درمیان کوئی پردہ ایسا نہیں جو روک ڈال رہا ہو۔ کھلی کتاب ہے، مگر جو پڑھتے ہیں ان کو کھلی کتاب سے فائدہ ہوتا ہے نا۔ اب ایک اتنی سی موٹی کتاب کسی کے سامنے کھول کے رکھ دیں کہ کھلی کتاب ہے، وہ پڑھے نہ، اور کیا مجھے تو کچھ نہیں پتہ چلا۔ تو کھلی کتاب کے بعد پڑھنا لازم ہے، اور کھلی کتاب
کہنا دعوت دیتا ہے جستجو کی۔ فرمایا کہ کوئی ایسے راز نہیں ہیں جو تم سے دور تمہاری دسترس سے باہر پڑے ہوئے ہیں، یہ کھلی ہوئی کتاب ہے، اسے دیکھو، پڑھو اور معلوم کرو کہ وہ چھوٹی سے چھوٹی چیزیں کیا ہیں اور بڑی سے بڑی چیزیں کیا ہیں۔ اس لیے عظیم الشان آیت ہے جو سائنسدان کے فکر کو دعوت دے رہی ہے، تمام بنی نوع انسان کے فکر کو دعوت دے رہی ہے۔ اور زمین میں بھی بڑی سے بڑی چیزیں موجود ہیں اور چھوٹی سے چھوٹی، اور سما میں بھی، آسمان میں بھی چھوٹے سے چھوٹے ذرے موجود ہیں اور بڑی سے بڑی چیزیں بھی موجود ہیں۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، خبردار یا سنو، ہوشیار ہو جاؤ، ان اولیاء اللہ، اللہ کے اولیاء وہ ہیں، لا خوف علیہم، جن پر کوئی خوف نہیں ہے، ولا هم یحزنون، اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ لا خوف علیہم کا مضمون یہ کا محاورہ یہ نہیں بتا رہا کہ ان کو خوف درپیش نہیں ہوتے، لا خوف علیہم، کوئی خوف ان پر غالب نہیں آ سکتا، کوئی خوف ان کو مغلوب نہیں کر سکتا، کوئی خوف ان کو پیس کر نہیں رکھ سکتا۔ اللہ کا جہاں تک مضمون ہے خوف کا اور ان کی مخالفت کا، اللہ تعالیٰ ان کا محافظ اور نگران ہے، اس لیے اللہ کے دوست ہوتے ہوئے غیر اللہ کا خوف ان پہ قبضہ کر سکتا ہی نہیں۔ ولا هم یحزنون، اور اللہ کا دوست ہوتے ہوئے وہ کوئی چیز کھو دیں تو اس کا ایسا غم نہیں کر سکتے کہ گویا وہ ہاتھ سے جاتی رہی، کیونکہ جو چیزوں کا خالق اور مالک ساتھ رہے اور وہ دوست ہو اور ہر وقت اس سے دوسری چیزیں حاصل ہو سکتی ہوں، تو ایسا واویلا کرنا کہ او ہو مارے گئے تو سب کچھ ہاتھ سے جاتا رہا، یہ اللہ کے دوستوں کو زیبا نہیں ہے۔ وہ بس دوست کہلا ہی نہیں سکتے جو اپنے نقصانات سے اس قدر غمزدہ ہو جائیں۔ اس لیے وہ حادثات میں مرنے والے بچے جو بعض دفعہ بڑی دردناک حالات میں مرتے ہیں، ایک ہی بچہ، ابھی اس کی شادی بھی نہیں ہوئی، عمر ماں کی گزر چکی ہے اور آگے کسی اولاد کی امید نہیں رہی، ایسے موقع پر بعض دفعہ مائیں غم سے پاگل ہو جاتی ہیں اور بالکل ہوش و حواس کھو بیٹھتی ہیں۔ ان کا ایک ہی علاج ہے جو اس آیت میں بیان ہے، اللہ سے دوستی کریں، اور جوں اللہ سے قرب کا احساس بڑھتا چلا جائے گا، دنیا اور دنیا کی چیزیں اور اس کی نعمتیں اور اس کے تعلقات حقیر ہوتے چلے جائیں گے، یہاں تک کہ وہ عارضی ہو جائیں گے۔ اور پھر اگر ان پر صبر کرتا ہے کوئی شخص اللہ کے تعلق کی وجہ سے کہ اس کی دوستی میں فرق نہ آئے، تو نہ صرف یہ کہ دائمی سکون ملتا ہے، بلکہ خدا تعالیٰ اور کئی رنگ میں فضل فرماتا ہے۔ اور جہاں تک اخروی دنیا کا تعلق ہے، کھوئے ہوئے بچے کے لیے یہ صبر بہتر ہوتا ہے۔ یہ کئی دفعہ ایسی ماؤں کو سمجھانے کی کوشش کی جاتی ہے کہ آمنے سامنے آ جاتی ہیں بیچاری بہت غمزدہ، لیکن جب غم کی شدت ہو تو بعض دفعہ سمجھ نہیں پوری آتی، وہ سمجھتے ہیں کہ اپنے پہ پڑی ہو تو پتہ چلتا ہے، ورنہ ہمیں کیا پتہ کیا حال ہے۔ ان کو پھر میں آخری بات یہی کہا کرتا ہوں کہ اگر تم نہیں کر سکتے تو یہ یاد رکھو کہ ساری عمر روتی پیٹتی رہو، وہ واپس چیز نہیں آئے گی، تمہیں اختیار ہی کوئی نہیں ہے، اپنے آپ کو ہلاک کر لو، وہ واپس نہیں آئے گی، لیکن اس مسلسل اس تمام عرصے میں کسی کو کھو رہی ہوگی، اور جس کو کھو رہی ہوگی اس کے پاس آخر جانا ہے۔ کئی دفعہ میں نے دیکھا جب یہ بات کہتا ہوں تو اچانک جیسے سوتے ہوئے جاگ اٹھتی ہیں، ان کو ہوش آ جاتی ہے، اور بعد میں ان کے عزیز جو لے کے آئے ہوئے ہوتے ہیں وہ مجھے لکھتے بھی ہیں کہ اس بات کے بعد پھر ہم نے دیکھا ہے واقعی فرق پڑ گیا ہے، اب ویسی بے قراری نہیں رہی۔ تو یہ آخری مضمون ہے کہ اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے، اور وہی آخری مالک ہے۔ اگر اس کو کوئی دوست بنا لے اور حقیقت میں اس کے اولیاء میں شمار ہو تو لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ خوف ان پر غالب آ سکے گا
نہ غم انہیں بے قرار کر سکتا ہے۔ لہم البشریٰ فی الحیات دنیا و فی الآخرہ۔ آپ دیکھیں کہ آخرت کے وعدے صرف نہیں ہیں، یہ کیفیت اگر کوئی شخص پیدا کر لے اور واقعتاً اللہ کو دوست سمجھ رہا ہو تو اس کے متعلق فرمایا ہے دنیا میں بھی ان کے لیے خوشخبری ہے، اور فی الآخرہ، اور آخرت میں بھی ہے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ نفسیاتی طور پر اس سے ایک بہت غیر معمولی طاقت حاصل ہوتی ہے جو کسی اور مضمون سے حاصل نہیں ہو سکتی۔ اب غالب کہتا ہے کہ بنے ہے شاہ کا مصاحب، پھرے ہے اتراتا۔ بادشاہ کا مصاحب ہے، اتراتا پھر رہا ہے، اور اہل اللہ ہوں اور وہ اس قدر مغلوب ہوں کہ خوف سے بھی، ہر خوف سے ڈریں، ہر غم ان پر قبضہ کر لے، یہ ہو نہیں سکتا۔ اس لیے کوئی الگ شان ہونی چاہیے جو اولیاء اللہ کی شان ہے، یہ وہ بیان ہے۔ تبھی حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے اشعار میں بھی ملتا ہے، آپ کی روایات میں بھی یہ مضمون ملتا ہے۔ ایک دفعہ کسی نے آپ کو بتایا کہ وہ فلاں بڑا سخت تھانے دار جو ہے وہ آیا ہے اور اس نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ وہ آپ کو خود ہتھ کڑی پہنائے گا، تو آپ اس وقت بستر سے اٹھ کھڑے ہوئے۔ ہم نے کون ہے جو خدا کے شیروں پر ہاتھ ڈال سکتا ہے، اور کچھ اور کلام ایسا کیا۔ اس تھانے دار کے بیٹے نے احمدیت قبول کی، یہ نشان دیکھ کر۔ اس کو تو خدا نے توفیق نہیں دی، مگر اس کا ہاتھ ایک ایسے ناسور سے زخمی ہوا، معوف ہو گیا، جس کا عذاب اس کے لیے برداشت سے باہر تھا، یہاں تک کہ ہاتھ کاٹنا پڑا ڈاکٹروں کو۔ یہ نشان دیکھ کر ان کے بیٹے احمدی ہو گئے، ان کی ساری اولاد ماشاءاللہ بڑی مخلص احمدی ہے، اور ہماری ممانی فرخندہ بھی انہی کی بیٹی ہیں، سید محمود اللہ شاہ صاحب مرحوم کی بیگم، اور بیبی ہماری جو رہتی ہے نا یہاں بریڈ فورڈ میں، نعیم اللہ، نا ڈاکٹر میر، ڈاکٹر نعیم نہیں ہے، میں یوں کیوں کیا تھا، نعیم اللہ میر کی بیگم تھیں، وہ وفات پا چکے ہیں۔ یہ اسی خاندان کے لوگ ہیں، سارا خاندان خدا کے فضل سے احمدی ہے۔ تو یہ جو باتیں ہیں یہ کوئی فرضی باتیں نہیں ہیں، یہ حقیقتیں ہیں۔ اس دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ اپنے قرب کے نشان ان کو دکھاتا ہے، اور کسی خوف کو ان پر غالب نہیں آنے دیتا، اور پھر اپنے فضل اور تائید کے نشان دکھاتا ہے، جو ان کو کھویا ہوا ہے اس سے بہت زیادہ ان کو عطا کر دیتا ہے۔ لہم البشریٰ فی الحیات دنیا، وہ تو انبیاء کا حال ہے جیسا کہ میں نے مثال دی ہے، مگر روزمرہ کی زندگی میں ایک اور آیت ہر مومن سے یہی وعدہ کر رہی ہے۔ فرشتے ان پر نازل ہوتے ہیں، تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا۔ اولیاء اللہ کے متعلق یہ نہیں فرمایا، بلکہ عام صبر کرنے والے لوگوں کے لیے فرمایا ہے جو اولیاء سے نسبتاً کم مقام پر ہیں۔ ان کو اگر فرشتے آ کر سہارے نہ دیں تو ہو سکتا ہے ڈر جائیں۔ اس لیے استقامت کا مضمون ہے جہاں سے آغاز ہوتا ہے۔ اگر خدا کی خاطر ابتلاؤں سے انسان مروب نہ ہو اور وفا کے ساتھ اللہ سے تعلق میں چمٹا رہے تو پھر ان کو آغاز میں از خود طاقت نہیں آ جایا کرتی۔ تتنزل علیہم الملائکۃ، ان پر ایسے فرشتے اترتے رہتے ہیں جو انہیں تقویت دیتے ہیں۔ اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون، جنت کی خوشخبری پہلے دیتے ہیں، بعد میں کہتے ہیں دنیا میں ہم تمہیں چھوڑیں گے نہیں، نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا۔ تو دیکھیں یہاں ان کو اولیاء اللہ نہیں کہا، فرشتے اپنے اولیاء ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں، یہ لازماً اس سے پہلے کی منزل ہے۔ لیکن جو اولیاء اللہ ہو جاتے ہیں ان کو کسی فرشتے کے آ کے کہنے کی ضرورت نہیں ہوتی، ان کے دل میں ہر وقت خدا کے وجود کا احساس رہتا ہے۔ تو ان کے متعلق فرمایا ہے کہ ان کے لیے کسی اور چیز کی ضرورت نہیں۔ لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا و فی الآخرہ، دنیا میں بھی وہ بشریٰ کی حالت میں زندگی بسر کرتے ہیں، خوشخبریوں کے ساتھ رہتے ہیں۔
اور آخرت میں بھی، اور یہ براہ راست خدا کا کلام ہے، فرشتوں کی معرفت ان کو عطا نہیں ہوتا۔ لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کے کلمات ہیں جن میں کوئی تبدیلی نہیں دیکھو گے۔ ذالک هو الفوز العظیم، کامیابیاں تو اور بھی ہیں مگر یہ وہ کامیابی ہے جو بہت بڑی کامیابی ہے۔ ولا يحزنک قولہم، تجھے ان کا قول غمگین نہ کرے۔ یہ جو حزن ہے یہ کھوئے ہوئے کا حزن نہیں ہے، بلکہ آئندہ جو کچھ وہ لوگ خدا کا عذاب کمائیں گے ان کی وجہ سے ایک حزن ہے۔ یہ حزن انبیاء کو بھی ہوتا ہے اور ہو سکتا ہے، اور یہ پہلے حزن کے نہ ہونے کے منافی مضمون نہیں ہے۔ فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ والا مضمون ہے جو یہاں بیان ہو رہا ہے اب، کہ ان کا قول، ان کا کچھ کہنا وہ تجھے حزن نہ پہنچائے، تجھے غمگین نہ کرے۔ ان العزت للہ جمیعا، تمام تر عزت اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف جو وہ باتیں کرتے تھے، وہ حزن کیا شکل اختیار کرتا تھا یہ یہاں بیان نہیں ہے، مگر دوسری آیت میں وہ مضمون بیان ہے کہ انہی کا فکر لاحق ہو جاتا تھا جو ایسی باتیں کر کے خدا تعالیٰ کے غضب کے نیچے آنے والے تھے۔ اور جہاں تک ان کے ذلیل باتیں کرنے کا تعلق ہے، بے عزت کرنے کا تعلق ہے، یہ مضمون ساتھ الگ انڈیپینڈنٹ بیان ہوا ہے۔ ان العزت للہ جمیعا، وہ تجھے ذلیل تو کر ہی نہیں سکتے۔ یہ اس کے علاوہ مضمون اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک لمحہ کے لیے بھی کبھی ان کی باتیں سن کر اپنے بے عزت ہونے کا احساس نہیں ہوا، کبھی ایک ذرہ بھی احساس نہیں ہوا، اور اس کی کوئی حدیث نہیں ملتی کہ نعوذ باللہ من ذالک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خفیف ہوئے بیٹھے ہوں کہ فلاں نے مجھے گالی دے دی ہے، میں تو بس کیا کروں اب۔ اس لیے یہ ایک الگ مضمون ہے جو ساتھ بیان ہوا ہے کہ عزتیں تو سب اللہ ہی کے ہاتھ میں ہیں، تجھے تو عزت ملنی ہی ملنی ہے۔ پھر اگر تو حزن کر رہا ہے تو لازماً اپنی عزت کی وجہ سے نہیں کر رہا۔ جو مضمون ظاہری دکھائی دیتا ہے اس سے برعکس مضمون ہے جو بیان ہو رہا ہے۔ اللہ یہ نہیں بتا رہا کہ تو چھوئے نہ فکر کرنا کہ تو کہیں ذلیل ہی ہو جائے گا، اللہ عزت دے گا۔ یہ بتا رہا ہے کہ جس کے وہ وجود جس کو یقین ہے کہ تمام تر عزت اللہ کے ہاتھ میں ہے، پھر وہ کیوں غمگین ہو؟ وہ غمگین ہو رہا ہے اپنی وجہ سے نہیں، ان کی وجہ سے جو یہ کوششیں کر کے خود ہلاک ہو رہے ہیں۔ هو السمیع العلیم، وہ بہت سننے والا اور بہت جاننے والا ہے۔ الا ان للہ من فی السماوات و من فی الارض، اب یہاں ماں کے مقابل پر من رکھا ہے۔ عام طور پر ماں آتا ہے، یعنی بے جان چیزیں اور ہر چیز۔ اس موقع پر چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہو رہا ہے اور عزت والوں کا اور دوسروں کا، فرماتا ہے الا ان للہ من فی السماوات و من فی الارض، جو کچھ بھی آسمان میں ہے اور زمین میں ہے وہ اللہ ہی کا ہے۔ یتبع الذین یدعون من دون اللہ شرکاء ان یتبعون الا الظن وانہم الا یخرصون، اس کے باوجود ان کا حال یہ ہے وما یتبع الذین، مگر یہ پیروی نہیں کرتے یا اتباع نہیں کرتے، الذین یدعون من دون اللہ، جس کو وہ خدا کے سوا شریک ٹھہرا کر، ماں نافیہ نہیں بنے گا یہاں یہ بنے گا جو بھی یتبع الذین، وہ لوگ جس چیز کی بھی پیروی کرتے ہیں اللہ کے سوا شرکاء بناتے ہوئے اس کا۔ ان یتبعون الا الظن، یہ لوگ ظن کے سوا کسی چیز کی پیروی نہیں کرتے، وانہم الا یخرصون، اور وہ سوائے اٹکل پچو کے اور کچھ نہیں کرتے، اٹکل پچو کے سوا کسی چیز سے کام نہیں لے رہے۔ اب من کے بعد جو ماں ہے یہ ایک تضاد نہیں، جو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ
ایک دوسرے کے سامنے کھڑے ہیں، اس میں ایک بڑا عظیم مضمون بیان ہو رہا ہے۔ وہ یہ ہے کہ من سے مراد یہاں ہر وہ وجود جو قابل ذکر ہے، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہو رہا ہے، اولیاء اللہ جو ہیں ان کا تو شرک سے کوئی تعلق نہیں، وہ صاحب ہوش لوگ، وہ ایسے ہیں کہ وہ خالصتاً اللہ کے ہوتے ہیں۔ ہر وہ من، ہر وہ صاحب ہوش وجود جو زمین میں ہو یا آسمان میں ہو، وہ اللہ ہی کا رہتا ہے، اللہ ہی کا ہی ہوگا۔ پس وما یتبع الذین، اب من نہیں آیا، وہ حقیر بے معنی چیزیں جو من کہلانے کی مستحق نہیں ہیں، ان کی جو اتباع کر رہے ہیں اللہ کے سوا، تو یہ صرف ظن کی اتباع کر رہے ہیں، حقیقت میں کچھ بھی نہیں ہے جس کی وہ پیروی کر رہے ہوں۔ انہم الا یخرصون، یہ ان کی اٹکل پچو کی باتیں ہیں، اس سے زیادہ ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ هو الذی جعل لکم اللیل لتسکنوا فیہ والنہار مبصرا ان فی ذلک لآیات لقوم یسمعون، وہی ذات ہے جس نے تمہارے لیے رات کو تسکین کا موجب بنایا، لتسکنوا فیہ، تاکہ تم اس میں تسکین حاصل کرو، والنہار مبصرا، اور دن ایسا بنایا جو دکھانے والا ہے، جو ہر چیز کو تمہارے لیے روشن کر دیتا ہے۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یسمعون، اس میں نشانات ہیں تمہارے اس قوم کے لیے جو سنتی ہے۔ لیل جو پردہ ڈالتی ہے وہ سکینت کا موجب بنتی ہے، اور امر واقعہ یہ ہے کہ ہر تسکین کے لیے انسان ڈوبتا ہے اور اپنی نظر کے سامنے کوئی پردہ ضرور ڈالتا ہے۔ یہی مضمون ہے جس کا تعلق شرابیں پینے سے بھی ہے، ڈرگ کھانے سے بھی ہے۔ ہر وہ چیز جو نظر پر پردہ ڈالے وہ بعض دفعہ حقیقی تسکین لاتی ہے، بعض دفعہ جھوٹی اور عارضی تسکین، لیکن تسکین کے لیے غرق ہونا ضروری ہے اور ایک پردے کی ضرورت ہے۔ غالب کہتا ہے میں سے غرض نشاط ہے کس روح سے آگو، ایک گونا بے خودی مجھے دن رات چاہیے۔ روح سیاہ کہتے ہیں، جب وہ روح سیاہ کہا کرتا تھا تو اکثر اپنے رقیب بیچارے ذوق صاحب کی طرف اشارے ہوتے تھے جن کا رنگ کافی کالا تھا، اور وہی وہ نیک بزرگ بھی بہت بنتے تھے، یا ہوں گے بھی، اللہ بہتر جانتا ہے، تو شراب وراب کو ہاتھ نہیں لگایا کرتے تھے۔ تو اس مصرے میں تو انہی کی طرف اشارہ معلوم ہوتا ہے۔ کہتا ہے میں سے غرض، کہتے ہیں نشاط کی خاطر عیش و عشرت والا آدمی ہے، ہر روز شراب پیتا رہتا ہے۔ کہتے ہیں میں سے غرض نشاط ہے کس روح سے کو، کس کالے منہ کو میں سے پینے سے نشاط حاصل کرنا پیش نظر ہے۔ ہاں ایک گونا بے خودی مجھے دن رات چاہیے، مجھے تو ایسی کیفیت چاہیے کہ میں اپنے نفس سے کھویا جاؤں اور دن رات اس کھوئی ہوئی حالت میں زندگی بسر کر رہا ہوں۔ تو ہر اندھیرے کا ایک تسکین سے بھی تعلق ہے، بعض دفعہ جھوٹی ہوتی ہے، بعض دفعہ سچی ہوتی ہے، مگر اللہ تعالیٰ نے اندھیرے تسکین کی خاطر پیدا کیے ہیں، اور جب آنکھیں کھلتی ہیں تو عمل کا دور شروع ہوتا ہے۔ جتنی آنکھ کھلتی چلی جاتی ہے عمل کے دور میں انسان داخل ہوتا ہے، اور وہ تھکا بھی دیتا ہے۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یسمعون، وہ لوگ جو باتیں غور سے سنتے ہیں ان کے لیے اس باتوں میں بہت نشانات ہیں، ان پر غور کریں تو ان کے لیے تہ در تہ کئی حکمت کی باتیں اس کلام میں دکھائی دیں گی۔ قالوا اتخذ اللہ ولدا سبحانہ، وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے بیٹا بنا لیا ہے، سبحانہ، وہ بہت پاک ہے۔ هو الغنی، وہ غنی بھی ہے، یہاں مستغنی کے معنوں میں بھی لفظ غنی استعمال ہوا ہے، اور غنی بسا اوقات دولت مند اور دوسروں کے احتیاج سے پاک ہونے کی حد تک دولت مند کہلاتا ہے۔ جب یہ مضمون ہو تو اس کو دوسرے لفظوں میں مستغنی کہتے ہیں۔
تو وہ ان چیزوں سے مستغنی ہے. جس کو ہر چیز حاصل ہو وہ بیٹے کا بھی محتاج نہیں ہے. لہو معافی، اب یہی مضمون دیکھیں کھول کر، لہو معافی السماوات و ما فی الارض، سب کچھ جو زمین و آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے اسی کا ہے. یہاں من بھی اس میں داخل ہے. بعض دفعہ ما زیادہ وسعت کے ساتھ استعمال ہوتا ہے، اور جب عام مادی چیزیں اس میں شامل کرنی مقصود ہوں تو پھر من نہیں کہا جا سکتا، ما کا لفظ استعمال ہوتا ہے. بس یہاں وہ پہلے من جو گزرے تھے اور جو ما گزرے تھے وہ سارے شامل ہو گئے ہیں. اس کے لیے ہے، اسی کا ہے جو کچھ بھی، خواہ زندہ ہو خواہ مردہ، ذی ہوش ہو یا بے ہوش، جو کچھ بھی آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے وہ اسی کا ہے. ان عندکم من سلطان بہذا، کیا تمہارے پاس اس بات کی کوئی دلیل ہے جو تم کہتے ہو کہ اللہ نے بیٹا بنا لیا ہے؟ لاؤ دلیل، کہاں ہے وہ دلیل؟ کوئی دلیل نہیں. اتقولون علی اللہ ما لا تعلمون، کیا تم اللہ پر ایسی باتیں بناتے ہو جن کا تمہیں کوئی علم نہیں ہے. قل ان الذین یفترون علی اللہ الکذب لا یفلحون، تو کہہ دے کہ یقیناً وہ لوگ جنہوں نے اللہ پر افطرا باندھ رکھا ہے، جھوٹا. اصل میں افطرا اور الکذب میں ایک ہی مضمون کی تکرار شدت کی خاطر پیدا کی گئی ہے کہ جو افطرا باندھتے ہیں خدا پر جھوٹ باندھتے ہیں. بعض دفعہ تک لگ جاتی ہے، افطرا ہوتا ہے لیکن بات سچی ہوتی ہے، مگر اللہ کے معاملے میں ان کی تک ہی کوئی نہیں لگتی. جو بھی افطرا باندھتے ہیں جھوٹ ہی باندھتے ہیں. لا یفلحون، یہ کامیاب نہیں ہوں گے. میں نے کہا اس سے پہلے جو 2-3 دن کی بات ہے یا پہلے کی، میں نے ترجمہ یہ کیا تھا، اللہ ظالموں کو کامیاب نہیں کرتا. حالانکہ وہاں ظالمون تھا، ظالمین نہیں تھا. لا یفلح الظالمون، مجرمون. تو مجھے بعد میں خیال ہے اس کو پڑھ کر یاد آ گیا ہے، وہاں ٹھیک کروا لینا. مجرمون کامیاب نہیں ہوتے. عام طور پر اللہ کے حوالے سے یہ آیتیں یہ ملتی ہیں کہ اللہ مجرموں کو کامیاب نہیں فرماتا. تو اس تاثر کی وجہ سے بے خیالی میں وہ ترجمہ ہو گیا تھا. مگر اگر یہ مطلب ہوتا تو مجرمین لفظ ہونا چاہیے تھا، مجرمون نہیں ہو سکتا تھا، کیونکہ مجرمون فاعلی حالت ہے اور مجرمین منصوبی حالت ہے. تو وہاں درست ضمن مجھے یاد آیا ہے، درست کر لینا. لا یفلحون، وہ کامیاب نہیں ہوں گے. متاع فی الدنیا، دنیا کی عارضی متاع ہے، یعنی دنیا کے سامان ہیں چند روزہ. ثم الینا مرجعہم، پھر ہماری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے. ثم نذیقہم العذاب الشدید، پھر ہم انہیں شدید عذاب چکھائیں گے. بما کانوا یکفرون، اس سبب سے جو وہ انکار کیا کرتے تھے. یہ پہلے بتا چکا ہوں، عذاب شدید ہو تو چکھانا کیا مطلب یہ ہے. یہ سوال اٹھنا چاہیے کہ شدید عذاب پورے کا پورا نہیں ڈے لیں گے اندر، بلکہ تھوڑا تھوڑا چکھا کے چھوڑ دیں گے، یہ مراد نہیں ہے. شدید عذاب چکھا ہی جا سکتا ہے، اور جب عذاب پانے والے کے حوالے سے بات کی جائے تو اس میں طاقت ہی نہیں ہوتی کہ وہ ایک دم سب کچھ لے سکے، اور اس کا چکھانا ہی اس پر اتنا دوبر ہو جاتا ہے، اتنا بڑی تکلیف پیدا کر دیتا ہے کہ جو عذاب بعد میں آئے گا اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے وہ کتنا سخت ہوگا. تو وہ عذاب جو آغاز ہی میں بہت بوجھل ہو، ناقابل برداشت ہو، اس کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے نذیقہم العذاب. ہم ان سے کہیں چکھو تو صحیح اب اس کو، دیکھو کیا مزہ ہے. آگے تلاوت ہو چکی ہے؟ اچھا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نُوحٍ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنْ كَانَ كَبُرَ عَلَيْكُمْ مَقَامِي وَتَذْكِيرِي بِآيَاتِ اللَّهِ
فعلی اللہ توکلت فاجمعوا امرکم وشرکاکم ثم لا یکن امرکم علیکم غمۃ ثم اقضوا الی ولا تنظرون فإن توليتم فما سألتكم من أجر إن أجري إلا على الله وأمرت أن أكون من المسلمين فكذبوه فنجيناه ومن معه في الفلك وجعلناهم خلائف وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا فانظر كيف كان عاقبة المنذرين ثم بعثنا من بعده رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل كذلك نطبع على قلوب المعتدين ثم بعثنا من بعدهم موسى وهارون إلى فرعون وملئه بآياتنا فاستكبروا وكانوا قوم مجرمين فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا إن هذا لسحر مبين قال موسى تقولون للحق لما جاءكم السحر هذا ولا يفلح الساحرون. ابھی ان کا کر لیتے ہیں، وقت تھوڑا رہ گیا. وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نوح، ان پر نوح کی خبر پڑھ کر سنا جب اس نے اپنی قوم سے کہا یا قوم، اے میری قوم، ان کان کبر علیکم مقامی، اگر میرا مقام اور میرا مرتبہ و تذکیری اور میرا نصیحت کرنا تم پر دوبھر ہے. کبر علیکم، تم پر بہت بوجھ ہے. نصیحت کس چیز کی کرنا؟ تذکیری بے آیات اللہ ہے، میرا اللہ تعالیٰ کی آیات پڑھ کر سنانا اور اس کے ذریعے تمہیں نصیحت کرنا بوجھل ہے. فعلی اللہ توکلت، تو میرا تو محض اللہ پر توکل ہے، بس میں اللہ ہی پر توکل کرتا ہوں. فاجمعوا امرکم، بس تم اپنی تمام تر قوتوں کو اکٹھا کر لو. امرکم، اپنی تدبیر، اپنے غور فکر، ہر چیز کو اکٹھا کر لو. وشرکاکم، اور اپنے شریکوں کو بھی بلا لو. ثم لا یکن امرکم علیکم غمہ، پھر تمہاری تدبیروں اور اسکیموں میں تم پر کوئی اشتباہ باقی نہ رہے کہ کہیں کوئی فلاں چیز جو ہم کر سکتے تھے وہ رہ گئی ہے. اتنی مہلت دیتا ہے اللہ. اس لیے غور سے سن لیں احمدی، جن سے مقابلہ ہے ان کو اس حد تک مہلتیں دی جاتی ہیں، دی جا رہی ہیں. اس لیے اگر اس خدا پر توکل ہے تو ان سب باتوں کے باوجود خوف نہیں پیدا ہونا چاہیے. لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کیونکہ جب اتنا بڑا موقع خدا دے دے، کہہ دے کہ تم نبی سے کہے، ان سے کہو سب کچھ کر گزرو، جو کچھ کر سکتے ہو، ہر طاقت مجتمع کر لو، ہر تدبیر کر ڈالو، ہر اسکیم بنا لو، مگر ایک بات یاد رکھو، ثم اقضوا یہاں وہ بعد میں آئے گی بات، کوئی شبہ باقی نہ رہے کسی قسم کا. ثم اقضوا الی ولا تنظرون، پھر جو کرنا ہے کر گزرو اور مجھے کوئی مہلت نہ دو. اتنا بڑا چیلنج ہے. فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَمَا سَأَلْتُكُم مِّنْ أَجْرٍ، اور اگر تم مجھے پیٹھ پھیر کر مجھ سے چلے جاؤ اور مجھے چھوڑ دو، فَمَا سَأَلْتُكُم مِّنْ أَجْرٍ، میں تو تم سے کوئی اجر کا مطالبہ نہیں کرتا.
ان اجریہ الا علی اللہ، میرا اجر تو صرف اللہ پر ہے، وہ امرت ان اکون من المسلمین، اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں فرما برداروں میں سے ہو جاؤں۔ یہ جو مضمون ہے دوسرا، اس سے پہلے مضمون سے یہ تعلق ہے ان تولیتم والے کا، کہ بعض لوگ تو مخالفتوں میں شدید دشمن اور کینہ پرور اور خدا کے مقابل پر باغیانہ اٹھنے والے اور یہ چیلنج دینے والے انبیاء ان کی جماعتوں کو کہ ہمیں طاقت ہے، ہم تمہیں کرش کر کے ختم کر دیں گے، کچھ نہیں تمہارا رہنے دیں گے۔ ان کے ان چیلنجوں کے بعد ان کو مقابل کا چیلنج دیا گیا ہے، ٹھیک ہے جو کچھ کرنا کر لو۔ اور اس چیلنج میں نبی کے چیلنج دینے میں مراد یہ ہے کہ خدا تعالیٰ نے ان کو موقع دے بھی دیا، اور جو کچھ انہوں نے کرنا تھا وہ کر گزرے۔ اس میں جو خوف کا پہلو ہے وہ یہ ہے کہ جن کو یہ کچھ موقع دے دے کہ جس طرح بھی بن پڑے مٹا دیں، اگر وہ توبہ نہ کریں تو ان سے وہی سلوک کیا جاتا ہے جو سلوک انہوں نے انبیاء کے خلاف کرنے کی کوشش کی ہوتی ہے، اور مثال حضرت نوح کی دی ہے۔ بس مہلت ملنا، اور اتنی بڑی مہلت ملنا ان کے حق میں نہیں بلکہ ان کی ہلاکت کی ضمانت بن جاتا ہے۔ بس حضرت نوح کی ساری قوم کی صف لپیٹ دی اللہ تعالیٰ نے، کیونکہ ان کو موقع یہ دیا تھا کہ ہر زور لگاؤ، ہر کوشش کر گزرو، کچھ باقی نہ چھوڑنا، بالکل شبے میں نہ رہنا کہ شاید وہ بات کر لیتے تو ہم غالب آ جاتے، پھر دیکھنا کیا ہوگا۔ تو یہ نتیجہ بیان کرنے کی بھی ضرورت نہیں، حضرت نوح کا وہ کہہ دینا کافی ہے اس بات کے لیے کہ جو کچھ ان سے گزری تھی اس کا اس سے تعلق تھا۔ مگر کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو شرارت نہیں کرتے، وہ ذمہ داریاں قبول کرنے سے کتراتے ہیں۔ کئی لوگ ایسے ہیں جو کہہ دیتے ہیں کہ ہم پر داخل ہوں گے تو چندے دینے پڑیں گے، مالی بوجھ پڑیں گے۔ ابھی کل ہی مجھے ایک خط آیا تھا کہ یورپ میں ایک جگہ سے کہ وہ لوگ پسریے گھبرا رہے ہیں کہ ہم آئے تو ہمیں چندے دینے پڑیں گے، ہمیں توفیق نہیں ہے۔ تو ان کے متعلق اس قسم کے لوگ اگر نہ قبول کریں تو فرمایا ہے میں تم سے اپنے لیے تو کوئی اجر مانگتا ہی نہیں ہوں، یہ جو مانگا جاتا ہے تم سے یہ اللہ کے لیے مانگا جاتا ہے۔ بس اس وجہ سے جو بھاگ رہے ہو تو یاد رکھو کہ میں اپنی ذات کے لیے تم سے کچھ بھی نہیں چاہتا، ان اجریہ الا علی اللہ، میرا تو اجر صرف اللہ ہی پر ہے، وہ امرت ان اکون من المسلمین، اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں مسلمانوں میں سے ہو جاؤں یا فرما برداروں میں سے۔ فکذبوہ، اب آیا ہے اس کا ذکر آخر پہ، وہاں فوری طور پر نہیں بتایا تھا، وہ تو بیچ میں ظاہر تھا کہ کیا ہونے والا ہے ان سے۔ فکذبوہ فنجیناہ، پس انہوں نے اس کو جھٹلا دیا، پس ہم نے اس کو نجات بخشی، ومن معہ، اور اسے بھی جو اس کے ساتھ تھا، فی الفلک، ایک کشتی میں، وجعلناہم خلائف، اور ان لوگوں کو جو کشتی میں سوار تھے انہیں جانشین بنا دیا۔ یہاں خلائف ہم نہیں فرمایا، اور یہ بہت ہی ایک تسلی بخش بات ہے۔ ایسے بدبختوں کا جانشین بننے کا تو مقصد ہی کوئی نہیں تھا، خالی خلائفہ چھوڑ دیا ہے کہ بھئی سب دنیا سے جو کچھ بھی تھا وہ ان کے سپرد کر دیا گیا۔ تو بعض دفعہ ایک لفظ کو چھوڑا جاتا ہے ایک خاص مضمون کی طرف اشارہ ہے کہ ان کو تو مٹایا اس لیے تھا کہ ان کے خلائف نے ان جیسا بننا تھا، کیونکہ یہ مضمون کھولا جا چکا ہے، اس لیے بعض دوسری جگہ بعض قوموں کو ہلاک کر کے ان کے خلائف کا ذکر ملتا ہے، مگر یہ ان کے متعلق یہ فتویٰ نہیں ہوتا ہے کہ ان کا جو بھی جانشین ہوگا وہ ضرور خبیث اور بد نکلے گا۔ مگر حضرت نوح کی قوم کے متعلق اللہ کی طرف سے یہ معین خبر دے دی گئی تھی کہ ان کا بیج مر چکا ہے، ان کا جو بھی اب خلیفہ پیدا ہوگا زمین میں وہ خبیث اور ذلیل اور بد ہوگا۔ اس وجہ سے ہی تو ان کو مٹانے کا فیصلہ کیا گیا تھا۔ عین ان کے مٹانے کے بعد خلائف ہم کہہ دیتا اللہ تعالیٰ،
تو ایک ہلکا سا ایک سایہ سا پڑ جاتا حضرت نوح اور ان کے ساتھیوں پر. تو فرمایا وَجَعَلْنَاهُمْ خَلَائِفَ، ہم نے ان کو خلائف بنا دیا. وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اور ان کو غرق کر دیا جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا تھا. فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُنظَرِينَ، بس دیکھ کیسا ڈرائے جانے والوں کا انجام ہوا کرتا ہے. یہ اتنا ہی پڑا تھا، آگے بھی ہے. وقت تو شاید ختم ہو گیا. کیوں جی دونوں مٹھیاں؟ اچھا، باقی پھر سے انشاءاللہ رمضان کے بعد. اچھا جی، رمضان مبارک تک السلام علیکم، اور رمضان کے دوران بھی السلام علیکم. وہاں روزانہ ہوا کرے گی نا ملاقات انشاءاللہ. ہاں، یہ لے نشان ڈالنا.